ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو سارے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے مختلف گناہ بتائے ہیں جو مختلف اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو کہ خاص ایک عمل کو ضائع کرتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ اعمال کو ضائع کرتے ہوں، جیسے سورہ توبہ میں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم صدقات اور زکوٰۃ کر کے احسان نہ جتلاؤ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تم اپنے صدقات کو یعنی مالی عبادتوں کو بالمنی احسان کے ساتھ والعذا اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ معلوم ہوا بندہ کسی کے ساتھ پہلے تعاون کر دے، مدد کرے، 1 سال 2 سال 10 سال، پھر اس کے بعد کسی وقت کہہ دیا نا وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا، سارا تو میں نے کیا، سارا ضائع ہو گیا، اس نے خود ضائع کر دی۔ باقی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، روزے ضائع نہیں ہوئے، وہ جو مالی عبادت جس کے بعد اس نے تکلیف پہنچائی نا، احسان جتایا، وہ اس نے خود ضائع کر دی۔ اور بعض اعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بتائے کہ جس سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کوئی بندہ شرک کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے نیکیاں پچھلی زندگی کی ختم۔ ہاں ابھی بھی زندگی میں توبہ کر لے، یہ مایوسی ابھی بھی نہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں کہ کیا بڑے بڑے گناہ، مولانا بڑے بڑے گناہ ہو گئے، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک۔ اگر انسان زندگی میں یہ جو ہے نا آیت کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، یہ تب ہے جب کہ موت شرک کی حالت میں آئی ہو، ورنہ زندگی کے اندر 50 60 سال 90 سال بھی شرک کرنے کے بعد توبہ کر لینا زندگی میں، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے۔ مثال دیتا ہوں، حضرت سلمان فارسی، صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو ساری زندگی جو پچھلی تھی 90 سال کی، ساری دھل آ گئی۔ اور کتنے صحابہ ظاہر مشرکین میں مکہ میں سے تھے نا، جب اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو انسان مایوس نہ ہوئے، اور دوسرا اپنا عمل کر کے خود ضائع نہ کرے۔ ایک اور عمل اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن مجید میں بتایا جو سارے اعمال کو ضائع کرتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز نہ کرو، اچھا، اور ایسے نہ باتیں کیا کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، کہیں نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔